أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. صدق اللہ العظیم. اگلی آیات بھی اسی کے ساتھ لگتی ہیں لیکن تفسیر کچھ لمبی ہے تو سبق لمبا چلا جائے گا، لہذا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں. حصہ تجوید. گزشتہ سبق میں عرض کی تھی کہ دوران تلاوت بعض حروف ایسے ہیں جن کو ایسے پڑھا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پڑھے جاتے ہیں لیکن آواز دو دفعہ آتی ہے، جسے قلقلہ کہتے ہیں، حروف قلقلہ کہتے ہیں ان کو. اس اعتبار سے پڑھنا کہ آواز میں ایکو ہو یا خالی جگہ پر آواز دی جائے تو آواز دیواروں سے لگ کر کے رپیٹ ہو کے آتی ہے، اسے کہتے ہیں قلقلہ کرنا. حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب جد قاف قاف با جیم دال. آج کے سبق میں جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں ان ساری آیات کا آخری حرف وہ حروف قلقلہ میں سے ہے. پہلی آیت ہے والسماء ذات البروج. تو جیم کو پڑھتے ہوئے ایسا پڑھیں گے، جب ساکن کریں گے اس کو وقف کریں گے تو قلقلہ کریں گے اس کے اوپر. ذات البروج سیدھا نہیں پڑھیں گے اس کو، ذات البروج ایسے نہیں، بلکہ پڑھیں گے تو بعض جیم کو ہلائیں گے. ذات البروج. ایسے ہی دوسری آیت کا آخر ہے دال، اور دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. قطب جد دال. والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. واو کے اوپر زبر ہے. حصہ ترجمہ. والسماء ذات البروج. اور قسم ہے برجوں والے آسمان کی. والیوم الموعود. اور قیامت والے دن کی. وشاہد ومشہود. حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے گا اس کی قسم ہے. دوسرا ترجمہ. قسم ہے گواہی دینے والے کی اور جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے اس کی قسم ہے. قتل اصحاب الاخدود. خندقوں والوں کو قتل کیا گیا. اتنا کافی ہے، آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. لفظی ترجمہ. والسماء ذات البروج. والسماء ترجمہ کریں اس کا، لفظ بہت دفعہ گزرا ہے. آسمان. ذات کہتے ہیں والا کے معنی میں ہے یہاں پر. البروج جمع ہے برج کی. قسم ہے برجوں والے آسمان کی. قسم ہے برجوں والے آسمان کی. والیوم الموعود. والیوم بمعنی دن. الموعود صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد بروز قیامت ہے، قیامت کا دن مراد ہے. تو قسم ہے قیامت والے دن کی. وشاہد ومشہود. شاہد کہتے ہیں لفظی معنی ہوتا ہے گواہی دینا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، بھی اس ایک معنی ہوتا ہے. ومشہود جس کے لیے گواہی دی جائے یا جس کے پاس حاضر ہوا جائے، دونوں معنی درست ہیں. قتل قتل کیے گئے، اصحاب ساتھی، الاخدود یہ
خندقوں کو کہتے ہیں. خندق پرانے زمانے میں جو زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا اسے کہتے ہیں خندق. تو خندق والوں کو قتل کیا گیا. حصہ تفسیر. اس صورت کا پس منظر یہ ہے، یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں میں سے کسی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نظام حکومت اور نظام سیاست، نظام بادشاہت، وہ چلانے والے لوگ کاہن اور جادوگر تھے. جادو کے زور پر وہ حکومت چلاتا تھا، ان کے بتائی ہوئی باتوں پر، ان کے بتلائے ہوئے غیب پر وہ نظام حکومت کو چلایا کرتا تھا. لیکن اس کی حکومت کو چلانے والا جو بیک بون تھی اس کے پیچھے جو آدمی تھا، جیسے پاکستانی حکومت کو چلانے والے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی اس کے پیچھے جو آدمی تھا وہ بوڑھا ہو گیا. جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ کو کہا میں نے جو زندگی گزارنی تھی وہ گزار لی، بوڑھا ہو گیا ہوں، معلوم نہیں کب دنیا سے چلا جاؤں گا، لہٰذا کوئی تیز تراز، کوئی ذہین، کوئی عقل مند بچہ میرے پاس بھیجو جس کو میں سکھلاؤں، میں اپنا گر، اپنا فن، اپنا جادو اس کو سکھلاؤں، تو میرے جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد وہ لڑکا آپ کے کام آئے گا اور وہ آپ کی حکومت چلانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا. تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا اس کاہن کے پاس، اس بوڑھے کے پاس، آج کے زبان میں اس عامل کے پاس، کہ آپ اس کو جادو سیکھ لیں. تو وہ لڑکا اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک محفل ایسی لگتی تھی کہ جو اس وقت کے نبی کے دین کے مطابق علم دین پڑھایا کرتے تھے. ایک راہب کی کلاس لگا کرتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو پڑھایا کرتا تھا. یہ نوجوان جاتے ہوئے راستے میں اس کی کلاس میں بیٹھا کرتا تھا. اثر یہ ہوا کہ یہ لڑکا خفیہ طور پر اس راہب کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ واقعہ نبی علیہ السلام سے پہلے کا ہے. واقعے کے درمیان میں 2-3 باتیں جو ہماری زندگی سے منسلک ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جادو امت مسلمہ کے کسی بھی فرد کے لیے سیکھنا یا کسی بھی دوسرے آدمی پر جادو کروانا حرام ہے. بعض اہل علم نے اس کو کفر بھی لکھا کہ جادو سیکھنا اور جادو کروانا یہ کفر ہے. ہاں، اگر کسی آدمی پر جادو ہو اور اپنے علاج کے لیے یا کسی کے علاج کے لیے وہ سیکھے تو اس کی گنجائش موجود ہے، جادو کا انکار نہیں ہے. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی پر جادو نہیں ہوتا. جیسے کہ آج کل تعویذ بیچنے والے، میں جتنا کوشش کرتا ہوں کہ سائڈ سے نکل جائے لیکن روز کوئی نہ کوئی بات آئی جاتی ہے. تو جو تعویذ بیچنے والے ہر آدمی کو کہہ دیتے ہیں نا آپ پر جادو ہو گیا، یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہوتا، ہر آدمی پر جادو نہیں ہوتا. یہ کوئی ہزاروں میں کوئی ایک کیس آ جائے تو الگ بات ہے، مگر نہ یہ زمانہ نہیں ہے جادو کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت عروج پہ تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ تدریجاً نیچے آتا چلا گیا اور اب نہ ہونے کے برابر ہے. بہرحال انکار اب بھی نہیں ہے، کسی ایک پر ہو سکتے ہیں. جادو کے علاج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے کہ جو آدمی سورہ فلق اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے اس پر جادو نہیں ہو سکتا.
یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، تو علاج کے لیے اللہ نے یہ صورتیں نازل فرمائی. نمبر 3، تیسری بات، وہ جادو سیکھنے والا، وہ کفریہ نظام کو چلانے والا اور کفریہ طاقت کو سنبھالنے کے لیے تیاری پکڑنے والا راستے میں بیٹھتا تھا کسی اللہ والے کے پاس، کسی دین کی محفل میں بیٹھتا تھا، تو اس دین کی محفل کا پورا رنگ اس پہ چڑھ گیا. تو لہٰذا ہم جو دوستی اختیار کرتے ہیں، جو محفل اختیار کرتے ہیں، وہ محفل کہے کچھ یا نہ کہے کچھ، وہ اپنا اثر لازمی چھوڑتی ہے. لہٰذا اپنی محفل یا اپنا یارانہ بناتے ہوئے ہمیں یہ لازمی دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جن کے پاس میں بیٹھتا ہوں. علماء اکثر منع فرماتے ہیں کہ جو متجددین ہیں، جن کو دین اور قرآن و حدیث میں ریسرچ کرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے، ان کی باتیں نہ سنا کرو. وہ اس لیے منع نہیں کرتے کہ آپ کو ان باتوں سے کوئی فرق پڑے گا، وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے اس کا اثر آپ پر لازم آئے گا، اس کا رنگ آپ پر چڑھے گا. اور حالت ان کی یہ ہوتی ہے، دن کو جمعے میں نے بتایا تھا نا، ایک سے میں نے پوچھا تقریر کس کو کہتے ہیں حدیث کی زبان میں؟ کہتا ہے بولنے کو، بیان کرنے کو تقریر کہتے ہیں. میں نے کہا جیسی ریسرچ آپ کر رہے ہیں نا، آپ نئی حدیث کی کتاب کو لکھیں. وہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والے اس کی کتابیں لکھتے تھے، تو ایسے کوئی نیا کارنامہ آپ بھی سر انجام دیں گے اگر یہی حالت رہی. بہرحال حدیث کے لحاظ سے تقریر خاموشی کو کہتے ہیں، تقریر کو نہیں کہتے. تو بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو محفل آپ اختیار کر رہے ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے وہ محفل ہو، وہ محفل اپنا رنگ لازمی چھوڑتی ہے. اگر آپ اللہ والوں کی محفل اختیار کرتے ہیں تو اللہ والوں کا کچھ نہ کچھ رنگ لازمی چڑھے گا. اگر دنیا والوں کی، ہرس والوں کی محفل اختیار کریں گے تو دنیا اور ہرس کا رنگ آپ پر لازم چڑھے گا. اگر نشہ کرنے والوں کی محفل اختیار کریں گے اور یہ زعم ہے کہ میں تو نشہ نہیں کرتا ہوں، تو وہ نشے کا رنگ کچھ نہ کچھ چڑھے گا. خوشبو والے کے پاس بیٹھیں تو خوشبو نہ بھی لگے تو خوشبو آتی رہتی ہے، اور کوئلے والے وہ چنگاریاں اس کے اوپر پڑتی ہی رہتی. تو لہذا محفل اختیار کرنے سے پہلے محفل والوں کو دیکھ لینا چاہیے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ واقعہ یوں تھا کہ وہ لڑکا، وہ نوجوان اس راہب کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا. اللہ نے دل میں بات ڈالی، وہ ایمان لے آیا خفیہ طور پر. سلسلہ چلتا رہا. ایک دن راستہ بند تھا اور ہماری پاکستان کی زبان میں کرفیو لگا، روٹ لگا ہوا تھا. ہماری زبان میں کیا جی؟ روٹ لگا ہوا تھا. چیف صاحب، آرمی چیف صاحب، چیف جسٹس صاحب، وزیر اعظم صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو تکلیف دے کر. پتہ نہیں اس میں کوئی ایمبولینس بھی ہو سکتی ہے. تو روٹ لگا ہوا تھا. اور روٹ کس نے لگایا ہوا تھا؟ ایک درندے نے. اس نے روڈ بند کیا ہوا تھا، وہ راستہ بند کیا ہوا تھا. بیچ میں آرام کر رہا تھا سب زیادہ شیر. اس آدمی نے ایک پتھر اٹھایا، اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اگر ہے اللہ اس راہب کا دین سچ ہے تو اس پتھر سے اس درندے کی موت واقع ہو جائے، اور اگر اس راہب کا دین سچا نہیں ہے، اس کاہن کا دین سچا ہے، تو اس کو موت نہیں آنی چاہیے. اس نے وہ پتھر پھینکا، اس کو لگا، اس کو موت آ گئی، وہ مر گیا. جب وہ مرا تو یہ بات بڑی مشہور ہوئی، بادشاہ تک بھی پہنچی. بادشاہ تک بات پہنچی تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی بلا لیا، اور ایک نابینا آدمی بھی اس لڑکے کے پاس آیا تھا کہ میری بینائی چلی گئی ہے تو میرے لیے دعا کرو کہ مجھے بینائی واپس مل جائے. اس نے دعا کی، وہ بھی مل گئی تھی. اس اندھے کو بھی بلا لیا اور اس راہب کو بھی بلا لیا. راہب اور اندھے کو قتل کر دیا، اندھے کو بینائی آ چکی تھی، ان کو قتل کر دیا. لڑکے کو عبرت کے لیے چھوڑ دیا اور کہا کہ اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور پہاڑ سے اس کو نیچے گرا کر کے مار دو.
وہ جو اس کے کرندے تھے بادشاہ کے، انہوں نے گرانے کی کوشش کی، لیکن زلزلہ آیا اور وہ خود گرے اور مر گئے۔ یہ لڑکا بچ گیا۔ بادشاہ نے دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اس کو دریا میں، سمندر میں غرق کر دو۔ کشتی میں بٹھا کر لے گئے تو کشتی، اس نے دعا کی، اللہ سے مانگا تو کشتی اس طوفان میں آ کر کے تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ کرندے، وہ اس کو ڈبونے والے، اس کو موت دینے کی کوشش کرنے والے دنیا سے چل بسے، لیکن وہ واپس آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا عجیب تماشا ہے، ہم اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو فوجی ساتھ جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے بتایا اگر مجھے مارنا ہی ہے، ایک میدان لگاؤ، ایک گراؤنڈ لگاؤ، اس میں لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ کہہ کر میرے اوپر تیر چھوڑو، اللہ مجھے موت دے دے گی۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ تم اختیار کرو گے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے ایسا ہی کیا بادشاہ نے۔ جب تیر چھوڑا بسم اللہ کہہ کر کے تو وہ لڑکا تو فوت ہو گیا، لیکن جس نے یہ تماشا دیکھا، یہ منظر دیکھا، یہ کیفیت دیکھی، وہ ایمان لے آیا۔ اس نے وقت کے نبی پر اور اس راہب کے دین پر ایمان لایا اور کلمہ پڑھ لیا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا تو اس نے خندقیں کھدوائی اور ان میں آگ جلائی اور اعلان کیا کہ جو دین یہ نہیں چھوڑے گا، اس راہب کا دین نہیں چھوڑے گا، اس کو ایسے ہی قتل کر دیں۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، قتل اصحاب الاخدود، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے، النار ذات الوقود۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر الدر منصور، ان سب احباب نے، سب مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا۔ اللہ نے پہلی قسم کہی والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ آج کی دنیا کے سائنسدانوں نے اس میں مختلف تحقیقیں کی ہیں، اپنی اپنی مختلف تھیوریز پیش کی ہیں کہ آسمان کے برج کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، واللہ اعلم، وہ میدان ہمارا نہیں ہے۔ بہرحال مفسرین نے جو لکھا ہے اس میں صاحب جلالین نے ایک جملہ لکھا کہ 7 ستارے ہیں اور ان 7 ستاروں کے 12 برج ہیں۔ صاحب جلالین نے اپنی کتاب میں لکھا، تفسیر جلالین کے اندر، کہ 7 تارے ہیں، ان کے 12 برج ہیں، اور یہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے والسماء ذات البروج، قسم ہے برج والے آسمان کی۔ یہ جو 4 منزلیں بدلتے ہیں نا، یہ انہی برجوں کے وجہ سے۔ والیوم الموعود، ترجمہ میں نے عرض کر دی تھی کہ موعود سے مراد قیامت کا روز ہے۔ شاہد و مشہود، شاہد سے مراد کیا ہے اور مشہود سے مراد کیا ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک وہ حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں روایت فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ شاہد سے مراد انسان ہیں اور مشہود سے مراد قیامت کا روز ہے۔ وشاہد و مشہود، اور یہی معنی زیادہ دل کو لگتا ہے، قسم گواہی دینے والے کی، و مشہود، اور قسم قیامت والے دن کی۔ قتل اصحاب الاخدود، یہ واقعہ میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، بقیہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے کہ آگے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا اور ہمارے لیے کیا اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے